میں نے اس سے قبل اتنے زیادہ بڑے پیمانے پہ یا تو بحیرہ عرب میں پانی دیکھا ہے یا پھر میں نے منگلا ڈیم میں دیکھا ہے۔ آج یقین کریں کہ اس وقت میں کچھ بیان نہیں کر سکتا کہ جیسے ہم منگلا ڈیم پہ سفر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم قبروں کے اوپر سے، ہم محلات کے اوپر سے سفر کر رہے ہیں، اور آج میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ کوئی ڈیم نہیں بنا، کوئی امید نہیں بنی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ سیلاب کی وجہ سے مسائل بنے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ اتنے بڑے پیمانے پہ پانی آیا ہے، اور اس وقت ہم گھروں کے اوپر، محلات کے اوپر، خوابوں کے اوپر سے اور قبروں کے اوپر سے سفر کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس وقت کے لیے اگر آپ دیکھیں تو پورے محل، بڑی بڑی بلڈنگز، عمارتیں، شادی ہال، ہوٹلز، پیٹرول پمپ، ایون بجلی کے کھمبے بھی جو ہے نا وہ بھی ڈوب چکے ہیں پانی کے اندر۔ اور یہی صورتحال جو ہے نا، اس کو پریشانی کہیں، آفت کہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے، اور اس تباہی سے نکلنے کے لیے ایک دو سال نہیں، کئی دہائیاں بیت چکی ہیں، جو تباہی اس وقت بڑے پیمانے پہ ہو چکی ہے۔ بخاری صاحب، آپ ایک عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں سیلاب کو، زلزلہ ہو چاہے کشمیر کا، اور پاکستان میں آفتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ سیلاب روکنے کا کیا حل ہو سکتا ہے، اور کیا حکومتیں اس حوالے سے سیریس ہیں بھی یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک انڈیا کے سیاستدان تھے، ان سے میری کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی، کہتی ہے آفتیں آتی ہیں نا، آفتیں وہ سیاستدانوں کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ سیلاب آیا ہے، سیاستدان کمائی کر رہے ہیں، حکومتیں کماتی ہیں سیلابوں سے۔ یہ تو حکومت کو نقصان نہیں ہو رہا، نقصان تو عام آدمی کا، لے مین کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ حکومتیں اگر چاہیں، پہلے ماضی میں جس طرح امداد لی جاتی رہی ہے، اگر وہ امداد کسی چیز کو روکنے کے لیے ہوتی نا، تو پھر سیلاب آپ روک سکتے تھے۔ آپ نے جیسے ابھی ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ موٹر وے کی وجہ سے ایک بڑا جو ہے نا انہوں نے پانی روکا ہے موٹر وے نے۔ اگر اسی طرح کے مختلف علاقوں میں باندھ کے ان پہ سڑکیں ہوتی اور شہروں کو، آبادیوں کو آپ بچا سکتے تھے اگر بچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے بچایا نہیں ہے۔ ماضی میں جتنے بھی سیلاب آئے میں نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ ان علاقوں میں بربادی ہوئی ہے جنہوں نے دریا کی زمین پہ قبضہ کیا ہوتا تھا، لیکن اب کی بار کوئی دریا کی زمین نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی زمین ہے۔ دریاؤں سے کئی کلومیٹر دور تک یہ پانی آیا ہے، اور اتنا زیادہ آیا ہے کہ اس نے جھیلیں بنا دی ہیں، ڈیم بنا دیے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیے گا، چاہے کے پی ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، تو غریب ہی پانی میں کیوں ڈوبتا ہے؟ یہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ جلال پور شہر کے بڑے بڑے لوگوں نے اب اس بند کو موڑا ہے اور اس پانی کو موڑا ہے۔ اسی طرح سدنئی میں ہم نے دیکھا، دریا راوی میں اس ہیڈ سدنئی کے ساتھ مائی سپورہ بند ہے، وہاں بھی بڑے کی زمینیں، وفاقی وزیر کی زمینیں بچانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اچھا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کو بچانے کے لیے کیا گیا، فلاں کو تو بھائی، ہاں بعض بات ہوتا ہے کہ آپ شہر کی بڑی، ظاہر سی بات ہے شہر میں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی شہر کو بچانے کے لیے آپ بند توڑ دیتے ہیں تو آپ گاؤں کی طرف رخ کر سکتے ہیں، یہ بات کہیں نہ کہیں مانی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہیں کہ کسی بڑے زمیندار کو بچانے کے لیے چھوٹے ڈبو دیے، فلاں ہوائی، یہ جو نا جب آفت آتی ہے تو افواہیں اور سازشی تھیوری زیادہ آتی ہیں۔ میں اس کو سازشی تھیوری سے زیادہ نہیں مانتا کہ کوئی سیاسی یہ جو ہے نا کوئی سازش کی گئی ہے کہ کسی بڑے کو بچانے کے لیے چھوٹوں کی تباہی کی گئی ہے۔ اس میں یار بڑے بڑے لوگوں کی زمینیں ڈوبی ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا ہے، کہیں کہ یہ ہزاروں ایکڑ کے ملازم انڈسٹریل تباہ ہو گئے، صنعت کار، زمیندار سب برباد ہوئے، سب ایک ہی لائن میں۔ ایسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے چھوٹوں کو دبائے، اور وہ جو جلال پور شہر کے چھوٹے لوگ ہیں جو 1.5 2 مرلہ کے ہیں، وہ چھوٹے لوگ نہیں تھے جن کو بچایا گیا ہے؟ یہ بات نہیں ہے ایسی بخاری صاحب، حکومت کو آپ کیا تجویز کریں گے ان لوگوں کی بحالی کے لیے؟ یار حکومت کو نا بحالی سے زیادہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگلے سیلاب سے بچانے کی کوشش کرے، اس کے بعد اگلے مرحلے پہ آئیں کہ اگلے مرحلے پہ آپ نے کیا کرنا۔ ابھی جو ہے نا اگلے کو روکنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب۔